اچھا جی، میں نے شروع میں کنول چیمہ صاحبہ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں عالمی سطح پر ایک بہت مستند نام ہے. اب وہ کیوں مستند نام ہے وہ میں اس کی چھوٹی سی آپ کو ایک جھلک بتا دیتا ہوں کہ $214 بلین کی امریکن کمپنی ہے سسکو، جس میں 70,000 سے زیادہ ملازمین تھے، اور وہاں پہ یہ گلوبل ڈائریکٹر تھی اس کمپنی میں، جو پاکستان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے. لیکن اس سے زیادہ قابل تعلی بات یہ قابل تعلی اس سے پہلے منہ جو اچانک نکلا جملہ بھی اچھا بن جاتا، روزہ لگ رہا ہوئے تو فکرے اتر دینے. تو قابل تعلی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی جاب کے بعد انہوں نے ایک اور کمپنی اس کے پائنیئرز میں تھی یہ، اور وہ آج غالباً $500 ملین سے بھی کراس کر گئی، اس کو بھی چھوڑ دیا، پہلی کمپنی کو بھی چھوڑ دیا، اور صرف پاکستان میں خدمت کے جذبے سے آئی ہیں. اور یہاں پہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جس کام کی شدید ضرورت ہے. اور آج کل روزوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روزوں میں ہر دوسرا سوال مجھ سے سوشل میڈیا پہ یا میرے ان باکس میں پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہم چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، پیسے بانٹنا چاہتے ہیں، بتائیں کس کو دیں. ٹھیک ہے، اور میرے لیے یہ جواب دینا آسان ہے، لیکن میں یہ ذمہ داری نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، اس وجہ سے میں اوائڈ کرتا ہوں. پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں ہیں، الخدمت کا بہت معتبر نام ہے، ایدی فاؤنڈیشن ہے، اور بھی کئی ہیں. اور انہوں نے کنول چیمہ صاحبہ نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے. اب وہ ایپ کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ وہ چیریٹی سے ریلیٹڈ ہے. چیریٹی دو حصوں پہ ہے نا، آپ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے نا، کہ آپ کو شک و شبہ سے بالاتر ہونا چاہیے چیریٹی کو، کوئی سوال نہ اٹھائے، کسی کے دل میں شک نہ پیدا ہو کہ میں جو پیسہ دے رہا ہوں وہ صحیح استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آنکھیں بند کر کے، جیسے شوکت خانم ہے، لوگ آنکھیں بند کر کے پیسہ دیتے ہیں شوکت خانم کو، کیونکہ عمران خان بیچ میں لوگوں کو پتا ہے کہ یار ایک پیسہ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. تو یہ اب انہوں نے جو ایپ بنائی ہے اس کے ذریعے آپ آنکھیں بند کر کے یہ دونوں حصوں پہ آپ قابو پا سکتے ہیں. ایک پہلا کیا ہے کہ کلیکشن آف منی، رقم جمع کرنا، فنڈ جمع کرنا. پھر ہے ڈسٹریبیوشن آف منی، کہ آپ فنڈ لوگوں میں تقسیم کیسے کرتے ہیں. اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کنول صاحبہ خود بتائیں گی، اور اپنے کارنامے جو ہیں وہ اتنے وہ مطلب ٹیکنیکل قسم کے ہیں کہ ہمیں فخر بھی محسوس ہو رہا ہے، لیکن میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے کہ میں ان کے کارنامے گنوا سکوں. جو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پچھلے دنوں میڈرڈ میں غزہ پہ جو امداد دی جا رہی ہے، جہاں پہ حالات نارملائز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس پہ ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی ہے، اور پاکستان میں سے انہوں نے صرف ایک بندے کو دعوت دی تھی، اور وہ بندہ کون تھا؟ وہ بندی تھی کنول چیمہ صاحبہ. اتنا کچھ سننے کے بعد ابھی انہوں نے کچھ اور بھی بتانا ہے. ابھی انہوں نے بہت کچھ بتانا ہے، ہم نے ان سے بہت کچھ پوچھنا ہے. تو کنول صاحب بتائیے جی کہ اب اپنے بارے میں آپ بعد میں بتائیے گا، پہلے اس ایپ کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کتنی کارگر ثابت ہوتی ہے، کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی ان چیریٹی. جی دیکھیں، جب آپ کسی بھی چیز کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کر آتے ہیں، کسی بھی سیکٹر کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کر آتے ہیں، تو اس کی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ اس میں شفافیت آ جاتی ہے، اس میں کنوینئنس، سمپلسٹی آ جاتی ہے. اب جیسے دیکھیں اوبر ٹیکسی انڈسٹری کے اندر جب آئی تو ایک بہت ہی کنوینئنس آ گئی، ٹرانسپیرنسی آ گئی. آپ کو سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹیکسی کو ہیل نہیں کرنا، اپنے کمرے میں بیٹھے آپ ایک کلک سے جو ہے وہ ٹیکسی بلا سکتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے یہ سوچا کہ سوشل سیکٹر کے اندر تو شفافیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کہ جب آپ پیسے دیتے ہیں تو آپ کے پیسے ایک بلیک باکس میں چلے جاتے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کا کیا ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ ٹیکنالوجی کے تھرو اس کے اندر ایک تو کنوینئنس، سمپلسٹی، کہ انسان گھر بیٹھے اپنی صرف کلک کر کے چیریٹی کر سکے بہت آسان طریقے سے. دوسرا پورا ٹریس ہو سکے، اس کو نظر آئے اس کا پیسہ کدھر جا رہا ہے، شفافیت آئے. اور اگر وہ کسی کو راشن وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو بجائے کہ وہ پیسے دے، جو آپ جب کسی کو پیسے دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا اس پیسے کا کیا ہوتا ہے. تو ہم نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے جس میں آپ کسی کو ڈیجیٹل واؤچر دے سکتے ہیں راشن کا، اس کے پاس ایک میسج چلا جاتا ہے، وہ اپنے گھر کے پاس والی دکان سے جا کے میسج دکھا کے اسے راشن مل جاتا ہے. پیسہ نہیں ملتا، راشن مل جاتا ہے، اور دکاندار کو آپ کے پیسے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک منٹ یہاں پہ بریک لگائیں ذرا کنول صاحبہ. وہ صرف مثال بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک امدادی جو میسج ہے، واؤچر جو ہے، وہ آپ ببو کو بھیجیں، اور ببو تاکہ قریبی دکاندار کے پاس جا کے کچھ راشن لائیں. اور ابھی بھیجیں. ببو کا نہیں نا پتا، یعنی وہ تو راشن لے کے اگلی دکان سے راشن بھیج کے پھر پیسے لے لیں. آپ فوراً بھیجیں، مجھے 3-4 میسج بھیجیں. اپنی ایپ بنا لینی.
اپنے ایپ بنا لینا. بھیج دیں ان کی بات مانے. اچھا کا نام ڈالیں, شناختی کارڈ نمبر ڈالیں, فون نمبر ڈالیں اور بس ڈیجیٹل جتنے کا راشن بھیجنا آپ کر لکھ لیں شناختی کارڈ نمبر. سب کچھ لکھ لے, اللہ کا واسطہ مجھے 33-100. اچھا کمل صاحب یہ بتائیں, ایک تو کنوینئنس ہو گئی ہے, ٹرانسپیرنسی کیسے آتی ہے؟ دیکھیں جب وہ جا کے راشن پک کرے گا, آپ کو ایک میسج آ جائے گا راشن پک ہو گیا, آپ کو سارا نظر آئے گا. اب وہ بندہ گیا, اس نے راشن پک کر لیا, آپ کو ایک رسید آ گئی, اور آپ کو پورا وہ اینڈ, آپ نے ایکچوئل اس اینڈ یوزر کو وہ راشن ڈیلیور کر دیا. اور کنوینئنس اتنی ہے کہ پہلے آپ کو جا کے راشن خریدنا تھا, پیکٹ بنانے تھے, گھر پہ رکھنے تھے, کوئی گھر پر آئے گا. اب ہم نے شناختی کارڈ نمبر پہ جو بینیفٹس مل رہے ہیں سارے ایسوسیٹ بھی ہو گئے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہ جی ان سے بھی کہ مجھے راشن دے دو, اس سے بھی کہ, اس سے بھی کہ. ایک دفعہ جو سے راشن مل گیا تو وہ ایپ میں آ جائے گا ہسٹری میں. بس اس میں ایک ہی دفعہ آپ لے سکتے ہیں. جی بھائی تم نویں گل دس رہی ہے, ببو نے ماشاءاللہ 10-12 شناختی کارڈ بنوائے ہیں. ماشاءاللہ ببو رانا, ملک ببو, بابر فتح, کلہ بابر, ٹھیک ہے, ببو راشن علی خان. ببو راشن. میڈم آپ کو پتا ہے یہ ناصر چنیٹی بیٹھا ہوا ہے. سارے انہاں دے خاندان چ جڑے مر گئے انہاں دے بھی شناختی کارڈ سامبے, انہاں دے ووٹ بھی پاؤندا تے انہاں دے راشن بھی لیندا. اچھا جدوں بندہ مر جانا وہ شناختی کارڈ جیب چوں کڈ کے کہندا لو جی تہاڈے لیے مر گئے, میرے لیے بچ گئے. اچھا جی کمل صاحبہ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ایپ پہ وہ بھی سہولت موجود ہے کہ بندہ راشن دے اور ساتھ میں سیلفی ذرا ٹور شور بن جائے, ذرا اچھے طریقے سے اپلوڈ کرے. یہ حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں, طاہر بول رہا ہے. نہیں دیکھیں, ایپ میں جو ڈونر ہے اس کی پوری ہسٹری آتی ہے اور اس کی ایک سوشل پروفائل ہے. ایپ میں جیسے آپ فیس بک پہ فرینڈز بناتے ہیں, ایپ پہ آپ امپیکٹ بڈیز بھی بنا سکتے ہیں. تو آپ کے جو امپیکٹ بڈیز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا امپیکٹ کریٹ کریں, اگر آپ اسے پرائیویٹ نہ کریں. جن لوگوں نے چھپانا ہے وہ اپنے پروفائل کو پرائیویٹ کر دیتے ہیں. جن لوگوں نے نمائش کرنی ہے تو وہ بھی پورا ہے اس کے اندر کہ آپ کے سارے دوست دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہیں. ہم نے اسے گیمیفائی کیا ہوا ہے, آپ کو امپیکٹ کریڈٹس ملتے ہیں. جیسے جتنا آپ راشن دیتے ہیں, جتنا آپ چیریٹیز کو دیتے ہیں, این جی اوز کو دیتے ہیں, ساری این جی اوز بھی اسی ایپ میں ہیں. تو آپ کسی بھی این جی او کے کسی بھی کاز میں پیکج میں دے سکتے ہیں. کوئی رمضان راشن دے سکتے ہیں, آپ کسی کو ہاسپٹل کے لیے دے سکتے ہیں, کسی کو ایمبولینس خریدنے کے لیے دے سکتے ہیں, کوئی کسی کو ٹریننگ کے لیے دے سکتے ہیں. تو وہ سارا آپ کی ہسٹری میں آتا ہے, اس کے اگینسٹ آپ کو امپیکٹ کریڈٹس بھی ملتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے سارے دوست دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. اچھا کمل صاحب, ساری رات روندے رہے تو مریا کوئی بھی نہ. ابھی تک ہم نے اس ایپ کا انٹروڈکشن آپ سے نہیں پوچھا, نام تک نہیں پوچھا, تعارف نہیں پوچھا. اس کا نام ہے مائی امپیکٹ میٹر. مائی امپیکٹ میٹر, اور یہ گوگل پلے اسٹور پہ یا ایپل ایپ اسٹور پہ اویلیبل ہے. آپ جائیں ایپل ایپ اسٹور پہ, گوگل پلے اسٹور پہ ٹائپ کریں مائی اسپیس امپیکٹ اسپیس میٹر اور ڈاؤن لوڈ کر لیں, اپنی پروفائل بنائیں. چاہے آپ نے پیسے دینے ہیں یا آپ نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں. نہیں, جس نے پیسے اکٹھے کرنے, کیونکہ ہوا یہ کہ جب ہم نے پیسے دینے والی بنائی تو اس میں فراڈ بہت زیادہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ یہ کیا کہ جو ڈونر ہے وہ ایڈ کر سکتا ہے اپنے بینیفیشری کو, جیسے اپنی بینکنگ ایپ میں کرتے ہیں, یا این جی اوز جیسے الخدمت نے پورے پاکستان سے بیواؤں کو ایڈ کر کے ایپ میں ڈال دیا. اب کوئی بھی ان بیواؤں کو دیکھ کے, وہ بیوائیں جو ہیں بلوچستان میں بھی ہیں, آزاد کشمیر میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, اندرون پنجاب میں, کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں کسی کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ان کو راشن دے سکتے ہیں, ان کے بچوں کو ایجوکیشن دے سکتے ہیں. ایجوکیشن جو ہے وہ سیدھا اسکول کے پاس فیس جاتی ہے, بچہ اسکول جاتا ہے, پیسے نہیں جاتے. تو صرف وہ ایجوکیشن, کسی کو آئی ٹی ٹریننگ دے سکتے ہیں. پورے پاکستان میں ابھی ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا ہے جس میں آئی ٹی ٹریننگ آپ کسی بھی کو بھی, کسی انڈر پریویلیجڈ کو, خاتون کو, بچے کو آئی ٹی ٹریننگ دے سکتے ہیں. ہم 6 مہینے کی آئی ٹی ٹریننگ, انکیوبیشن, گروسری اور لیپ ٹاپ بھی ملتا ہے. اچھا کمل صاحبہ, آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں شوریہ رائے کے ساتھ لوگوں نے مماثلت دی تھی کہ پاکستان میں بھی ایک ہی شوریہ رائے ہیں. اچھا نہیں گھبرائے نا, آپ بتائیں, لوگ مجھے بھی سلمان خان کہتے ہیں. کسی ابھیشیک کو لگا چھتر کرے گا. اچھا یہ واقعہ کب کیا ہے جی, جب وائرل ہوئی؟ یہ سپٹمبر کا ہے لاسٹ. جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں کتنی این جی اوز ہیں جو آپ سے یہ سروسز لے رہی ہیں؟ پاکستان میں آلموسٹ 50 to 60 این جی اوز ہیں جو کہ آلریڈی ایپ پہ رجسٹرڈ ہیں. 50 to 60 این جی اوز. اچھا, اور ہم ہیوج نیٹ ورک. جی بالکل. اور ہم ان کو پورا ایک فنڈ مینجمنٹ سسٹم دیتے ہیں. ریئل ٹائم اپنی ڈونیشنز دیکھ سکتے ہیں, اپنے کازز ڈال سکتے ہیں, پیکیجز ڈال سکتے ہیں. اچھا, اور پھر ان کو پوری دنیا میں سے کوئی بھی سمپل ایک کلک کے تھرو ڈونیشن بھیج سکتا ہے. سمپل ایک کلک کے تھرو ان کا پیکیج خرید سکتا ہے, ان کی کاز پہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ اوبر آرڈر کرتے ہیں, اپنا کریڈٹ کارڈ آپ نے ڈالا ہوا ہے, ہمارے پاس انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ ویز ہیں, کریڈٹ کارڈ کے تھرو ایک کلک کے تھرو
پاکستان میں آپ کسی کو بھی راشن پوری تو دنیا میں جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا کہتے ہیں ایک ڈیٹا بیس ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے ڈیٹا بیس ہے ڈیزرونگ پیپل کا، یہ بھی ایسا سمجھا جا سکتا ہے ایک ڈیٹا بیس ہے؟ این جی اوز ہیں وہ اپنی کازز اور پیکیجز ڈالتے ہیں اور پھر این جی اوز جو ہے وہ ویریفائی کر کے غریب لوگوں کو ڈال سکتے ہیں. یعنی ویریفیکیشن این جی اوز کی ہے، اس کو ٹیکنالوجی آپ لوگ فراہم کرتے ہیں، یا این جی اوز ویریفائی کرتی ہیں یا ڈونر خود. مطلب میں خود جو ہے وہ کہہ سکتی ہوں کہ میرا فلاں رشتہ دار ہے بہت غریب ہے، میں نے ڈال دیا، اچھا جو میں ڈالوں گی اپنا بینیفیشری اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ سفید پوش ہو، تو اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اصل بات یہ کہ سفید پوشی کا بھرم برقرار رہے. بالکل. اچھا مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں سفید پوشی وغیرہ، اور میرے 10 آئی ڈی کارڈ ہیں، ایک کالا پوش ہے باقی سارے سفید پوش ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے عزائم میں بھی کامیاب کرے، اور جو آپ سروسز فراہم کر رہی ہیں، ایک اتنی نیک کاز ہے آپ کی، اللہ تعالیٰ بھرپور اجر بھی آپ کو.